حدیث اور ولایت جو ہے اس کے ثبوت کی، اس کے تواتر کی، تو ہم اس کو متواتر تسلیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ سیدنا مولا علی سرکار کے تمام فضائل کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ہر سنی صحیح العقیدہ کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اس کے تواتر پر، اس کے ثبوت پر، اس کی صحت پر ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس پر کلام کرتے ہیں، بلکہ ہم کلام کرنے والوں کا رد کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل ثابت ہے، اور کئی صحابہ اس کے راوی ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی اس کی استنادی حیثیت پر کسی قسم سے کوئی اشکال نہیں۔ باقی رہے گی دلالت پر آپ اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، ہم اس پر بات کریں گے۔ تو ہمارا نقطۂ نظر دلالت کے متعلق یہ ہے قبلہ صاحب کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جملے فرمائے جو مشہور ہیں، معروف ہے، من کنت ولیہ فعلی علیہ السلام ولیہ، یا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولاہ، یہ ایک صرف فقرے نہیں تھے، یہ خطبے کا جزو ہے۔ اور اس خطبے کو اگر دیکھا جائے، اس خطبے کو گرچہ ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں انہوں نے اپنی کتب میں کامل طور پر بہت کم نقل کیا ہے، لیکن اس کے فقرات کے غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، متفرق جگہوں پر صحیح اسانید کے ساتھ، بلکہ ان فقروں کو بھی تواتر کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اللہ کی جانب سے ان پہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی جانب سے آپ تبلیغ کیجئے اس بات کو جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہوئی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رسالت ہی، یہ دین ہی مجھے نہیں چاہیے، یہ دین بیکار ہے، آپ نے رسالت میں خیانت کیا، آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ وعدہ دیتا ہے کہ کوئی آپ کی حکم کے بیان کرتے ہوئے کوئی آپ کی تکذیب نہیں کر سکے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں پہ خطبہ غراء ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بہت سارے جملات ہیں جو متواتر اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں موجود ہیں، کہ غدیر خم کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے کہ میں عنقریب دنیا سے مرنے والا ہوں۔ انہوں نے حدیث ثقلین بیان فرمایا ہے، اور حدیث ثقلین میں صحابہ پر اور پوری امت پر قرآن و اطرت علیہم الصلوۃ کی طاعت واجب کی ہے، اور اس کے بعد فرمایا بلی الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مؤمنین پر ان کے نفوس سے زیادہ صاحب اختیار نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ صاحب اختیار ہیں۔ تو فرمایا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، یا من کنت ولیہ فعلی علیہ السلام ولیہ، جس کا میں مولا ہوں علی علیہ السلام اس کے مولا ہیں، اور جس کے میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ اس خطبے کا وجہ اصدار اور وجہ القاء، کہ کیوں انہوں نے یہ خطبہ القاء فرمایا ہے، جو کہتے ہیں یہ صحابہ کا شکوہ تھا، یہ بالکل ایک جھوٹی بات، ایک کاذب بات مشہور کیا گیا ہے۔ اس طرح کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ میں یہ خطبہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پر صحابہ کرام نے یہاں پہ شکایت کی ہے میرے بھائی سے، یا اس صحابہ میں سے کسی نے ادعا کیا ہو، کوئی نقل کیا ہو، یا تابعین میں سے کسی نے نقل کیا ہو، کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ تو وجہ القاء خطبہ غدیر کیا ہے؟ القاء خطبہ غدیر اللہ تعالیٰ کی آیت بلغ ما انزل الیک، اور یہ آیت نہ بھی ہونا، آیت تبلیغ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ بجز یہ کہ اللہ کی جانب سے کوئی فرمان ہو اس کی سوا وہ تبلیغ نہیں کرتے۔ تو اس خطبے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جب بھی انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کا ایک جملہ دوسرے جملوں کی تفسیر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی موت کی خبر دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا نزاع، امت کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے کہ امامت اور قیادت اور مسلمانوں کی پیشوائی کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے، اس نزاع سے جو عنقریب ان کی وفات کے بعد پیدا ہوگی اور ابھی تک چل رہا ہے، اس سے غافل ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لین القلب بنایا، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین کے ساتھ اور رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے لفظ رحیم سوائے اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا، نہایت ہی مہربان ہے، امت کی ہدایت میں نہایت ہی حریص ہیں، ان کو بدعات سے اور گمراہیوں سے اور اختلافات سے بچانے پر وہ نہایت ہی اس بات پہ حرص رکھتے ہیں، اس بات کے وہ شوق رکھتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے غافل ہوں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اختلاف ہوگا،
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات ہو رہی ہے تو واضح بات ہے کہ ان کے بعد اتباع کس کا ہوگا. تو اسی میدان غدیر میں صحیح اسانید کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقلین کے اتباع کا حکم دیا ہے، اور ان جملوں کے ساتھ کہ جب تک تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اتباع کرنا ثقلین کا، فطرت طاہرہ اور قرآن مجید کا سب صحابہ پر، سب تابعین پر، تابعی تابعین پر، امت کے فرد فرد تک تا روز قیامت واجب ہے. اگر اتباع کریں گے تو گمراہ نہ ہوں گے، اگر اتباع نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. تو یہ جب فرمایا ہے تو واضح بات ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام میں ان کا تاج سر، ان کا سردار، ان کا سید رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ